بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرداران مکہ عنقریب مجلس خاص منعقد کروا رہے تھے جہاں نیا مذہب اپنے اقتدار کے پرخچے اڑتے دیکھے گا۔ مشرکین مکہ خوش فہم ہو رہے تھے۔ ایسے اذیت رساں ماحول میں بت پرستوں کے درمیان رہ کر پیغام حق کو عام کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، مگر یہ اللہ کے پیارے اسلام کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل تھے۔ طنز طعنوں مخالفتوں کا جواب خندہ پیشانی سے دے رہے تھے۔ اخلاقی گراوٹ سے دامن بچائے احکامات قرآنی لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ تلخ کلامی کا جواب شیریں کلامی، برے کلمات پر دعائیہ کلمات۔ عجب انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ کفر متحیر ہو رہا تھا۔ نیک بخت لوگ اپنے ظہیر کے سوال و جواب سے اپنی منزل پا رہے تھے، دامن اسلام تھام رہے تھے، کلمہ حق کا جام پی رہے تھے۔ بدبخت بوٹیاں نوچ رہے تھے۔ کبھی اچھے موڈ میں ہوتے تو ضرور سوچتے تھے یہ وہی ہیں جن کی نیکی، شرافت، سچائیوں کے ہم سب گواہ ہیں۔ اپنی امانتیں انہیں سپرد کیے بغیر گنے ہم نے کبھی کوئی بددیانتی نہ دیکھی۔ ہمارے تنازع، مار پیٹ، غم و غصہ ہر سانحے پر ہم سب کے غمگسار رہے۔ نہ کبھی خود غرضی سے کام لیا، نہ مکر و فریب کیا۔ خلوص و وفا، ایثار و قربانی کے ہم خود گواہ ہیں۔ سیرت کے علاوہ صورت صلی اللہ علیہ وسلم زیبا کیسی پاکیزہ اور پر نور ہے کہ نگاہوں میں خود بخود جھپک جاتی ہے۔ ماہتاب حسن میں عرب کا چاند ہے، مگر ہم بھی مجبور ہیں جانتے بوجھتے ان کی راہوں میں کنکر پتھر چن رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو نشانہ ہدف بنا رہے ہیں اور یہ ہمارے دین کی توہین ہے۔ ناقابل برداشت ہے۔ قسمسات ظہیر کو شیطانی تھپکی دے سلا دیتا، پھر دل و دماغ مکروہ سوچوں کی گرفت میں چلا جاتا۔ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ، اہل قریش اپنے قرابت دار کے طرز عمل، انداز شر پسندی سے بے حد دل برداشتہ ہو رہے تھے۔ رقت قلبی سے جسم پاک لرز رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و دعا میں مصروف تھے۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن صحیح فرما رہے ہیں، اور یہ بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر جو ایک ہے، وہی خالق ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں ہم ایمان نہ لائیں گے، جو ایمان لے آئے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، جو کچھ واقعات گزر رہے ہیں وہ گزر جائیں گے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے حق غالب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اتنی بڑھے گی کہ مشرق و مغرب سرنگوں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ آپ کا نام پاک بھی شامل ہے۔ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، اور جب تبلیغ دین کے بعد وقت ملے تو اپنے رب کی حمد و ثنا کیا کیجیے۔ نزول وحی، بے قراری رفع ہوئی، دل پاک سکون آشنا ہوا۔ یہ بشارت بڑی روح پرور تھی، کامیابی کی ضامن تھی۔ کافروں کا ظلم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانہ بشانہ تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ انتھک محنت شاخہ رنگ لانے لگی۔ بگڑے مبشرہ کو، تیرہ تاریک دلوں کو کفر کے اندھیرے غاروں سے رہائی دلائی۔ بتوں کے حصار سے نکلنے والا ہر شخص خوشبو بن کر ہر گوشہ مہکانے لگا۔ کفر آمادہ جفا تھا، ستم ڈھانے کے لیے موقعات متلاشی تھا۔ انسانیت کی مسخ شدہ شکل سامنے تھی۔ مقام ابراہیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ عتبہ بن ابی معیط نے دیکھا، فوری اقدام ہلاکت کا منصوبہ بنا لیا۔ اپنے سر سے چادر اتاری، اسے رسی کی مانند پھر پھندا بنایا، اور شکاری نے طاق کر وہ پھندا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق مبارک میں ڈال دیا، اور ظلم یہ کیا کہ پھندے کو بٹنے لگا۔ رخ پر نور پر تکلیف کے آثار ظاہر ہونے لگے۔
اذیت و کرب سے چشم مبارک پر آب ہو گئیں۔ ظالم نے چادر کو زور سے جھٹکا دیا۔ سرکار کائنات جن پر فرشتہ درود و سلام پڑھے گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھے۔ سلام پھیرا تو اس مردود لائن پر چھلانگ لگائی اور چادر چھینی۔ اللہ تعالیٰ جہنم واصل کرے۔ اتباع کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلق مبارک میں تکلیف ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے کی تکلیف کا احساس تھا، تبھی جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ حق نے تسلی نازل فرمائی۔ ترجمہ: اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس ظالم شخص کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو تقویٰ کی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت پر ہیں، مگر ظلم و ستم کرنے والے عروج و کمال پر پہنچے ہوئے تھے۔ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے موت سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ ابو جہل فتنے کا سرغنہ تھا، اگرچہ چچا تھا مگر کدورت سے بھرا سینہ تھا، محبت کا نام و نشان نہ تھا۔ لوگوں سے کہنے لگا، ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خداؤں سے متغیر ہے، لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں کل ایک بھاری پتھر سے نعوذ باللہ اس کا سر پھاڑ دوں گا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نگہبان تھا۔ عراشی نامی شخص مکہ میں آیا، مسافر تھا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں اونٹ فروخت کر دیے۔ ابو جہل نے کہا قیمت بعد میں لے جانا۔ کافی دن وہ پردیسی ابو جہل کی ریاکاری کا شکار رہا۔ وہ نہ قیمت دیتا تھا نہ اونٹ واپس کر رہا تھا۔ وہ ستم رسیدہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچا، سارا احوال گوش گزار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسافر کی مدد پر آمادہ ہو گئے۔ ابو جہل نے مسافر کے ساتھ مقدس بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھا تو گھبرا گیا اور مسافر کا حق ادا کر دیا۔ مسلمانوں کے پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت کافروں کے دلوں پر چھائی تھی۔ درپردہ ستم کرتے تھے مگر سامنے سے حملہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک یتیم کا مال ابو جہل ہضم کر گیا۔ وہ یتیم فریاد لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم تھے، داد رسی پر آمادہ ہو گئے۔ ابو جہل سے یتیم کا حق دلایا۔ زمانہ حج میں دور سے زائرین مکہ میں جمع ہوتے تو کافروں نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں۔ اگر کوئی ان سے کلام کرتا ہے تو وہ جادو کے زور سے اپنے آبائی دین سے منحرف ہو جاتا ہے۔ لوگ ڈر گئے، بغیر زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، مگر حق کی شمع روشن تھی اور اس کی ضیاء پاشی دور و نزدیک پھیلتی جا رہی تھی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔